السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور سامعین کرام، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک بھیڑ کے بارے میں، بھیڑ کے تعلق سے۔ واقعہ یہ ہے کہ آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریہ کے جنگلات میں لوگوں نے ایک جنگلی بھیڑ دیکھی جس کے جسم پر اون کی موٹی تہ جم چکی تھی، جس کے سبب نہ وہ ڈھنگ سے دیکھ پا رہی تھی اور نہ ہی ٹھیک طرح سے چل سکتی تھی۔ وہ ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ لوگوں نے جانوروں کو تحفظ فراہم کرنے والی تنظیم سے رابطہ کیا۔ تنظیم کے ذمہ داران نے بھیڑ کو اپنی حفاظت میں لیا اور اس کے جسم پر جمی اون کی موٹی تہ سے آزادی دلائی۔ بعد ازاں اون کا وزن کیا گیا تو معلوم ہوا بھیڑ 35 کلو گرام وزن اٹھائے چل رہی تھی۔ 35 کلو وزن اٹھائے چل رہی تھی۔ ظاہر ہے اتنا وزن اٹھا کر چلنا پھرنا آسان کام نہیں تھا۔ تنظیم کے ذمہ دار پام اہرن کہتے ہیں، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنے سارے اون کے نیچے ایک زندہ بھیڑ ہے۔ تقریباً 5 سال سے اون نہیں نکالا گیا تھا۔ وہ ٹھیک سے نہیں چل پا رہی تھی، اور اگر اس کے جسم سے اون نہیں نکالا جاتا تو وہ ان گرمیوں میں موت کا شکار بھی ہو سکتی تھی۔ بھیڑ کا نام براک بتایا جا رہا ہے۔ اس کی عکس بندی نے انٹرنیٹ پر لاکھوں صارفین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس سے قبل 2015 عیسوی میں بھی ایسی ہی ایک بھیڑ جنگل سے ملی تھی جس سے 21 کلو اون برآمد ہوا تھا۔ وزن سے لدی پھندی اس بھیڑ کو دیکھ کر وہ وقت یاد آ گیا جہاں ہر انسان کی پشت پر اپنے کرتوتوں کا بوجھ ہوگا۔ بوجھ کے سبب کمر جھک رہی ہوگی۔ انسان یہ چاہے گا کہ کوئی تو آگے بڑھ کر بوجھ ہلکا کر دیں، لیکن یہ صرف ایک حسرت ہوگی۔ کوئی کسی کا بوجھ اٹھا نہیں سکے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا۔ کوئی بوجھ تلے دبا ہوا انسان بوجھ اٹھانے کے لیے آواز دے گا تو کوئی شخص ایک چیز بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ سورہ الفاطر۔ خوش نصیب اور کامیاب لوگ وہاں بوجھ سے آزاد سیدھے کھڑے ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری لگائیں گے۔ خوش نصیب اور کامیاب لوگ وہاں بوجھ سے آزاد سیدھے کھڑے ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری لگائیں گے۔ نہ انہیں خوف لاحق ہوگا اور نہ وہ غم کا شکار ہوں گے۔ ان کے چہرے پر چمک ہوگی اور وہ شادمانی کی کیفیت سے سرشار ہوں گے۔ مگر ایسی کامیابی کے لیے دنیاوی زندگی خدائی نظام کے تحت گزارنی پڑتی ہے۔ ہاتھ و زبان کا درست استعمال، حلال و حرام میں تمیز، حقوق دینے میں یا پہل، اور اخلاقی تقاضوں کی رعایت کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی نفس کا غلام بن کر زندگی گزارے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اپنی پشت پر بوجھ جمع کر رہا ہے جسے وہ اٹھا کر چلے گا۔ نوٹ: قرآن کریم میں یہ کلمہ 4 مرتبہ آیا ہے۔ پڑھیں اور غور کریں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ کچھ نصیحت کی باتیں تھیں، سیکھ کی باتیں تھیں۔ اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہو، آپ عقل مند ہوں، تو آپ ضرور نصیحت حاصل کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب مسلمان بھائی بہنوں کو قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ سبھی لوگوں سے، تمام بھائیوں دوستوں بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہاں پہ یہ سبسکرائب بٹن ہے، آپ اس کے اوپر اس طرح سے کلک کریں گے تو یہ اس طرح سے یہ سبسکرائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرینڈس، یہ بیل والی جو بٹن ہے اس کے اوپر بھی آپ پریس کر دیں۔ پریس کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھیے اوپر آل کے اوپر آپ کلک کر دیں، اس طرح سے آل کے اوپر پریس کر دیں۔